اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ اور زکریا علیہ السلام کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ یا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں، چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا اور ان کی خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا۔ یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے اور ہمیں شوق اور رعب کے عالم میں پکارا کرتے تھے اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ اور اس خاتون کو دیکھو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور انہیں اور ان کے بیٹے کو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ سورہ انبیاء کی 89، 90، 91 تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، پھر ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا تھا کہ ہم ایسے ہی مومنین کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ یہاں سے حضرت زکریا علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے اور معزز اور مکرم نبی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، فریاد کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ سے کب دعا مانگی؟ جب حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر روایتوں میں آتا ہے 77 سال، بعض روایتوں میں آتا ہے 90 سال، بعض میں آتا ہے 91، 92، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 120 سال کی عمر ہو گئی تھی۔ ان کے سر کے بال بالکل پک گئے تھے، ان کی بیوی بالکل بانجھ تھی۔ آخری عمر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، اور وہ دعا کیا مانگی اللہ تعالیٰ سے؟ اولاد کی دعا۔ دیکھیے حیرانی کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل عمر کے آخری حصے میں اولاد عطا فرمائی، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنا طاقتور ہوں اور قادر اور مختار کل ہوں کہ جب چاہوں، جس عمر میں چاہوں، جس کو چاہوں اور جب چاہوں اولاد دے سکتا ہوں۔ میں کتنا طاقت والا ہوں، قوت والا ہوں کہ مجھ کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی؟ یا اللہ آپ ہمیں ایک بہترین وارث عطا فرمائیے جو میرا فرما بردار میرا بیٹا ہو۔ اور یہ دعا کب مانگی؟ اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ان کی کفالت اور ان کی پرورش میں تھی، تو حضرت مریم علیہ السلام کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک خاص عبادت خانہ بنا دیا تھا، ایک روم بنا دیا تھا۔ اس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتی تھیں اور اسی کے اندر رہتی تھیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے تھے، خالو تھے ان کے، حضرت مریم کے خالو تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کے پاس جاتے تھے تو مریم علیہ السلام کے گھر میں بے موسم کے بہت سارے پھل نظر آتے تھے، سیب ہے، انگور ہے، انار ہے، جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا تھا۔ بغیر موسم کے پھل وغیرہ ان کے پاس نظر آتے تھے، کھانے پینے کا سامان نظر آتا تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے مریم یہ تمہارے پاس کھانا کہاں سے آتا ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے یہ پھل آتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا، یہ شوق پیدا ہوا
کہ جو خدا بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے وہ مجھ کو بڑھاپے کی حالت میں بھی اولاد دینے پر قادر ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرا کوئی وارث آپ عطا فرما دیجئے تاکہ میرے خاندان میں بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ چلتا رہے اور میری قوم کی ہدایت و تبلیغ کا فریضہ وہ انجام دیتا رہے اور وہ میرا بچہ نیک اور صالح ہو۔ قرآن کے اندر اور دوسری جگہ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن میں 4 جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے۔ 4 جگہوں، سورہ آل عمران میں، سورہ انعام میں، سورہ مریم میں، سورہ انبیاء میں، جو اس وقت آپ کے سامنے تذکرہ کیا جا رہا۔ تو 4 جگہوں پر تذکرہ کیا گیا۔ سورہ آل عمران میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ یا اللہ ہمیں آپ نیک اور صالح پاکیزہ اولاد عطا کیجیے، آپ بہترین سننے والے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ ایک مرتبہ عبادت خانے میں عبادت کے اندر مشغول تھے، فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر کے حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت سنائی کہ زکریا علیہ السلام اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخش دیا ہے اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی یہاں قبول ہو گئی ہے اور آپ کو اولاد کی بشارت دی جاتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام خوشی سے اور حیران ہو کر کے پوچھتے فرشتے سے کہ اولاد کس طرح ہوگی؟ میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے سر کے بال بالکل پک گئے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میری بیوی بانجھ ہے، ان حالتوں میں اولاد ہوگی یا اللہ تعالیٰ مجھ کو جوان کر دیں گے، میری بیوی کی بیماری کو یعنی بانجھ پن کو دور کر دیں گے، کس طریقے سے اولاد ہوگی؟ تو فرشتے نے کہا کہ اس میں آپ کو حیران ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، آپ کو اولاد ہوگی، آپ کو اولاد کی بشارت سنائی جاتی ہے اور اس اولاد کا نام یحییٰ ہوگا، اور آپ کو اس میں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ خود اپنی ذات پہ غور کیجئے کہ آپ نہیں تھے، عدم سے وجود آپ کو بخشا گیا، آپ کچھ بھی نہیں تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے لا شیء سے شیء بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب بنایا، آپ کو بنانے پر جب اللہ قادر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ ان کی بیوی حاملہ ہو گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کی علامت کیا ہوگی؟ مجھ کو اولاد ہوگی، اولاد ہونے کی علامت نشانی بتا دیجئے۔ تو فرشتے نے کہا 3 ایام الا رمزا، کہ آپ 3 دنوں تک بات کرنے پر قادر نہیں ہوں گے، البتہ اشارے سے بات کریں گے۔ آپ 3 دن تک بات کرنے پر قادر نہیں ہوں گے، اشارے سے بات کریں گے۔ یہ دوسری جگہ کا مضمون میں نے بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی کہ آپ کو اولاد ہوگی اور اس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، فاستجبنا لہ، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمائی۔ اور آیت کے اخیر میں فرمانے اللہ تعالیٰ وَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات ایسی تھی جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اور نیک کاموں پر جلدی کرنے والے تھے۔ نیک کاموں میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ قرآن کے اندر دوسری جگہ بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کی اس مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو تیزی کے ساتھ جس کا طول و عرض آسمانوں اور زمینوں کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ایسی تھی کہ وہ نیک کاموں میں جلدی کرنے والے تھے، تیزی دکھاتے تھے، اور ہمیں شوق اور روب کے عالم میں یاد کرتے تھے۔ دوسری خوبی یہ بیان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی بات جو دعا مانگتے تھے، شوق سے دعا مانگتے تھے۔ اور تیسری خوبی اور تیسرا کمال یہ بیان کیا وَقَالُوا لَنَا خَاشِعِينَ، کہ اور وہ بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی بیان فرمائی،
اور تیسری آیت کریمہ جو بیان کی گئی ہے اس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، نام نہیں لیا گیا قرآن کے اندر۔ یہاں پر دوسری جگہ نام لیا گیا، مریم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ مریم کے اندر کیا گیا ہے، سورہ آل عمران کے اندر نام لے کر کے کیا گیا، لیکن سورہ انبیاء کے اندر جو آیت میں نے 91 نمبر کی پڑھی ہے اس آیت کریمہ کے اندر مریم علیہ السلام کا نام ذکر نہیں کیا گیا اور نہ اس کی اولاد کا نام لیا گیا، لیکن اس کا تذکرہ کیا گیا۔ کیا تذکرہ کیا گیا؟ کہ مریم علیہ السلام نہایت ہی پاکیزہ، پاک دامن عورت تھی، نیک اور پارسا عورت تھی، اللہ کی عبادت گزار عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاکیزہ عورت بنایا تھا اور ایک نبی کی ماں بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر شوہر کے اولاد عطا فرمائی، بغیر شادی کے اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ دیکھو میں بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، جیسا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو میں نے اولاد عطا فرمائی، اس کا نکاح نہیں ہوا، نہایت ہی پاکیزہ، پارسا، عابدہ، زاہدہ عورت تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر شادی کے اولاد عطا فرمائی اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور وہ اولاد کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے کو اولاد عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت کریمہ یعنی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 91 میں مریم علیہ السلام اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی بنائی۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے اس کو اپنی نشانی بنائی۔ کیا نشانی بنائی؟ کہ بغیر باپ کے میں نے پیدا کر دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، میری طاقت کا اندازہ ہو کہ میں کتنا بڑا قادر ہوں، طاقت والا ہوں، قدرت والا ہوں، کہ بغیر باپ کے بھی میں نے پیدا کر دیا اور بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہوں، بغیر ماں کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہوں۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے، بغیر مرد کے ہاتھ لگائے میں نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ یہاں مکمل ہوا ہے، آگے بھی جو ہے تذکرہ یاجوج ماجوج وغیرہ کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔